معاشرہ اپنی اخلاقی قدریں چھوڑ جائے، اخلاق رخصت ہو جائے، سرمایہ جتنا مرضی پڑا رہے، جائیدادیں جتنی مرضی ہوں، اگر اخلاق کسی معاشرے کا رخصت ہو جائے تو وہ معاشرہ زندہ نہیں رہتا، وہ مر جاتا ہے۔ اخلاق اتنا ضروری ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اخلاق ہے کیا۔ اخلاق بنا ہے خلق سے، ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق، ان دونوں میں فرق ہے۔ خلق کہتے ہیں ظاہری جسم کو، تخلیق کو، خلق کہتے ہیں عادت کو۔ خلق جسم کو کہتے ہیں اور خلق عادت۔ یوں سمجھ لیں خلق صورت کو کہتے ہیں اور خلق سیرت کو کہتے ہیں۔ انسان وجود کے لحاظ سے بڑا اچھا ہو پر اس کی عادتیں اچھی نہ ہوں تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی بوجھ ہی ہوتا ہے۔ وہ بڑا حسین و جمیل شخص ہو لیکن جب بولتا ہے، گھر جاتا ہے، کسی کے ساتھ لین دین کرتا ہے تو اس کے لب و لہجے کے اندر جو خاص قسم کی نفرت اور الجھاؤ پایا جاتا ہے وہ اس کی ظاہری صورت کو بھی بدصورت کر دیتا ہے۔ خلق کہتے ہیں سیرت کو۔ اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے میٹھا بولنا۔ اخلاق حسنہ بہت بڑی دولت ہے، دولت بے بہا ہے، لیکن اخلاق کا مطلب میٹھا بولنا نہیں۔ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے اچھی عادتیں اپنا لینا۔ لوگ سمجھتے ہیں میٹھا بولنا، میٹھا تو بھائی جو سیل مین دکان پہ ہوتا ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے تو انہیں میٹھا بولنا ہے۔ آپ جو مرضی کہیں اس نے میٹھا ہی بولنا ہے۔ تو میٹھا بولنے کا نام، یہ اخلاق کا ایک حصہ ضرور ہے، ایک جو ضرور ہے، زبان میٹھی ہونی چاہیے، لیکن کل اخلاق یہ نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اٹھ کے ملتے ہیں، ماتھا بھی چومتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، قریب بھی بٹھاتے ہیں، جی آیاں نو بھی کہتے ہیں، لیکن جب بندہ اٹھ کے جاتا ہے تو پیچھے بری باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو وہ اخلاق والے نہیں ہیں، وہ تو دو منہوں والے ہیں۔ ایسے شخص کو تو نبی پاک نے لعنتی فرمایا ہے۔ تو اخلاق کا مطلب لوگوں نے میٹھا بولنا لے لیا ہے، صرف گفتگو کے اندر اپنی گفتگو میں بناؤ سنگار کر لینا، لفظوں کو تھوڑا مرکب مسجع کر لینا، اپنی بات میں مٹھاس پیدا کر لینا، اپنے آپ کو تھوڑا سا منور کر لینا باتوں کی حد تک، یہ اخلاق نہیں۔ ضرور سمجھیے گا، اس پہلو کو ضرور غور کیجئے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے حضور کے اخلاق حسنہ کی روشنی میں۔ میرے بھائی، ایک آدمی اپنی گفتگو بڑی میٹھی ہے، جی کر کے بولتا ہے، لیکن اس کے سینے میں نفرت بھری ہوئی ہے، اس کے پیچھے تکبر بھرا ہوا ہے۔ جب آدمی اٹھ کے جاتا ہے تو کہتا ہے کیسا میں نے شیشے میں اتارا، تو یہ اخلاق والا ہے یا نفاق والا ہے؟ تو اس نے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا، نفاق کا مظاہرہ کیا۔ اخلاق یہ ہے کہ تیرا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ اخلاق یہ ہے کہ تیرے اندر خیر خواہی پائی جائے۔ اخلاق یہ ہے کہ تیرے اندر عاجزی پائی جائے۔ اخلاق یہ ہے کہ تیرے اندر تواضع پائی جائے۔ اخلاق یہ ہے کہ تیرے اندر بڑے کی عزت اور چھوٹے کی شفقت پائی جائے۔ اخلاق یہ ہے کہ تیرا بھروسہ دنیا پہ نہ ہو، تیری توجہ اپنے رب کی جانب ہو۔ اخلاق یہ ہے کہ تو نظریات کے لحاظ سے ایک خوددار آدمی ہو۔ اخلاق یہ ہے کہ تو قول کا سچا، وعدے کا پکا اور اپنے کردار کا پختہ انسان ہو۔ قول یہ ہے کہ تو امانت دار ہو۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کسی امانت دار کی بات سناؤ، تو کہنے لگے سناتا ہوں فاروق اعظم کی بات۔ کہا کیسے؟ فرمانے لگے میں عمر سے ملنے گیا۔ یہ اخلاق ہے۔ سارا کچھ کھا کے لوگ ہضم کر کے ڈکار بھی نہیں لیتے، اور جاتی دفعہ کہتے ہیں میں نے تو ملک کو بڑا کچھ دیا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ٹٹولنا پڑے گا، کھودنا پڑے گا، کریدنا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا کہ میں ملت کو کیا دے کے جا رہا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں عمر سے ملنے گیا، فاروق اعظم سے۔ جب میں یہ ان کے اخلاق کی بات بتا رہے ہیں، کہتے جب میں ان کے پاس گیا تو دیا جل رہا تھا، اندر داخل ہوتے ہی سلام لیا تو حال چال پوچھنے کی بجائے عمر پوچھنے لگے کہ علی کوئی سرکاری کام آئے ہو، دینی کام آئے ہو یا ذاتی کام آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں تو ذاتی کام سے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں عمر جلدی سے اٹھے اور دیا انہوں نے گل کر دیا، چراغ بجھا دیا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ عمر چراغ کیوں بجھایا ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سرکاری دستاویزات لکھ رہا تھا تو یہ سرکار کا دیا جل رہا تھا اتنی دیر تک، اب ہم ذاتی بات کرنے لگے ہیں
مجھے ڈر لگتا ہے اگر چند قطرے تیل ذاتیات کے لیے استعمال ہو گیا تو رب کی بارگاہ میں کیا جواب دینا. یہ اخلاقی قدریں ہیں, اخلاقی قدریں. جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بحال رہتی ہیں وہ قوم زندہ رہتی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محل کوئی نہیں بنایا, پارلیمنٹ کوئی نہیں تھی, سینٹ کا اجلاس کہیں بھی نہیں ہوتا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کوئی صدر ہاؤس بنایا, نہ وزیر اعظم ہاؤس بنایا, نہ حضرت فاروق اعظم نے کوئی پارٹی بنائی, نہ کسی کے صدر بنے, نہ کسی جمعیت کی صدارت کی. بس اخلاقی قدریں انہوں نے بحال رکھیں. ابو بکر صدیق ہوں, فاروق اعظم ہو, عمر فاروق ہوں, حضرت عثمان غنی ہوں یا مولا علی ہوں, ان کے اخلاق اور کردار زندہ ہیں تو یہ لوگ قیامت کے بعد بھی زندہ ہیں. اخلاقی قدریں جس قوم کی زندہ رہیں, جو اخلاقی طور پہ مر جائے اخلاقی طور پر. دیکھیں نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت, حضرت عثمان کہتے ہیں میں چھت پہ کھڑا تھا تو ایک آدمی کو دیکھا, دوپہر کا وقت ہے اور سخت شدت کی دھوپ چمک رہی ہے, ننگے پاؤں ایک بوڑھے کو دیکھا, اونٹ ہانکتا ہوا آ رہا ہے. تو میرے دل میں خیال آیا اس بوڑھے کو مشورہ دیتا ہوں کہ جناب آپ چھوڑ دیں, یہ آپ اس عمر میں کس چکر میں لگے ہوئے ہیں, دنیا سو رہی ہے آپ بھی سو جائیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا کتنا حریص بوڑھا ہے, معاذ اللہ. فرماتے ہیں جب وہ میرے قریب آئے, میں چھت پہ دیکھ رہا تھا تو میری تو آنسو ہی نکل گئے. یہ کوئی حریص بوڑھا نہیں ہے, تو عمر فاروق ہے, یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نیچے اترا, میں نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں, گرمی کا موسم ہے. کہنے لگے یہ مال غنیمت کے اونٹ بھاگ گئے تھے تو سنبھالتا پھرتا ہوں. کہا حضور کسی غلام کو کہہ دیتے. فرمانے لگے حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے, حکومت میری ہے تو ڈیوٹی بھی. اخلاقی قدریں جب کسی قوم کی اخلاقی قدریں. قاضی شریح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت علی شیر خدا کے قاضی تھے, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کیا تھا. وہ آئے حضرت علی کے پاس قاضی صاحب اور آ کے کہنے لگے حضور میرا استعفیٰ قبول کر لیں, میں چیف جسٹس نہیں بن سکتا, میں امور نہیں چلا سکتا عدالت کے. تو حضرت علی نے فرمایا قاضی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے 2 پارٹیوں کا مقدمہ میرے پاس تھا, تو کل ایک پارٹی 10 کلو کھجوریں لے کے آ گئی ہے میرے پاس. تو حضرت علی فرمانے لگے آپ نے قبول کر لی ہیں؟ کہنے لگے جرت تھی میں قبول کر لیتا. میں نے ان سے کہا ہے کہ خبردار, تم نے سوچا کیسے, جھڑک دیا ہے, قبول نہیں کی. تو کہا پھر آپ استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ امت مسلمہ کی اخلاقی قدریں ہیں, یہ امت مسلمہ کا رنگ ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ قدریں ہیں ملت اسلامیہ کی. قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان لوگوں نے میرے بارے میں سوچ لیا ہے کہ میں رشوت لے سکتا ہوں, وہ سوچ لیا ہے کہ میں پیسے پکڑ لوں گا. 10 کلو کھجوریں لے آئے. تو جس کے بارے میں قوم سوچ لے نا کہ رشوت لے سکتا ہے, سوچ بھی لے, وہ بندہ قاضی بننے کے قابل ہے, وہ قاضی بننے کے قابل نہیں ہوتا. لہذا انہوں نے چونکہ سوچ لیا ہے, لہذا اب میں اپنے اخلاق کو اتنا بلند نہیں جانتا کہ میں کرسی عدالت پر بیٹھ کر مقدمے کروں. جاگیں اور سوچیں, اس پہلو پر غور کریں. کٹتی ہوئی قدریں, کٹتی ہوئی اور ٹوٹ کر بکھر گیا سارا اخلاق, حکمران سے لے کر پین تک. اس ملت کا رونا یہ نہیں کہ یہاں صدر کرپٹ آیا ہے, وزیر اعظم غلط آیا ہے, وفاقی وزراء برے آئے. اس قوم کا رونا یہ ہے کہ ریڈی والے کے پاس پھل لینے جاؤ تو سامنے بھلے بھلے لگا لیتا ہے اور پیچھے والی سائٹ پہ وہ چھپا کے برے پھل لگا لیتا ہے. اس قوم کا رٹا یہ نہیں ہے کہ اس قوم کے اندر جو ہے وہ جو لوگ بیوروکریٹ تھے, دولت مند تھے, انہوں نے لوٹا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ اسکول کے اندر جو پڑھانے والے اساتذہ اور علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کو اتنی توجہ نہیں دیتے جتنے اپنے پرائیویٹ ادارے اور اکیڈمی کو توجہ دیتے. اخلاقی قدریں جس قوم کی پامال ہوتی ہیں, میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اگر تم نے اپنے اخلاق سوار لیے اور تم میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو گیا, جس کی عادتیں سنور گئیں,
حضور فرماتے ہیں رب اسے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والے سے زیادہ اچھا اجر عطا فرمائے گا. جس نے اپنے اخلاق کو بول کے بتائیے، جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، اپنی عادتوں کو سنوار لیا. اور فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، فرمایا میں تمہارے اخلاق سنوارنے آیا ہوں، میں تمہاری عادتیں نکھارنے آیا ہوں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے اخلاقی قدریں، معیار بلند کیا. اخلاقی قدروں کا معیار لوگوں پر بوجھ بن جاتا تھا. اگر کسی کا ایک پیسہ کسی کے ہاتھ آتا تھا اس کو رات نیند نہیں آتی، جینا محال ہوتا تھا. یہ اخلاق تھا. ساتھ والا پڑوسی بے چین ہوتا تھا تو اس گھر میں بھی کسی کو نیند نہیں آتی تھی. یہ اخلاق تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مالدار ہیں تو جس بھوکے کی بھوک کا پتہ چلا ہے عثمان غنی نے اپنے کندھے پہ توڑا رکھ کے اس کے گھر پہنچایا ہے. یہ اخلاقی قدریں تھیں. اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، پڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ جب بھی آ کے کھڑے ہوتے تھے سارے قریشی ہاشمی کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے. اخلاقی قدریں جس قوم کے اندر مضبوط ہوتی ہیں، ہمارے تو گھروں میں ستیہ ناش ہو گیا اخلاق کا، گھروں میں ستیہ ناش. بیٹا شکایت کرتا ہے. میں حقوق والدین پہ بیان کر رہا تھا، ایک بچہ بعد میں مجھے ملا، کہنے لگے صاحب ایک دکھڑا بھی سن لو تھوڑی دیر کے لیے، آپ نے بڑی عظمتیں بیان کی ماں باپ کی، ایک دکھڑا بھی سن لو. میں نے کہا سنائیے. کہنے لگے اگر ابا راضی اس سے ہو جو جیب زیادہ گرم کرے، اگر اماں گیت ہی اس کے گائے جو اماں کو پیسے زیادہ کما کے لا کے دے تو میں غریب ہوں تو بتائے میں اماں کو راضی کیسے کروں. جہاں اخلاقی قدروں کا یہ حال ہو کہ بچے سوچنے لگے پیسے ہوں گے تو باپ راضی ہوگا، پیسے ہوں گے تو اماں راضی ہوگی. یہاں یہ حال ہو کہ پیر، شیخ، صوفی جس نے غریب مرید کا خیال رکھنا تھا کہ اس بیچارے نے کپڑے پہنے کہ نہیں، روٹی کھائی کہ نہیں، جس نے خیال رکھنا تھا، اگر اس کا ہی مطمع نظر یہ ہو کہ مجھے آئے گا کہاں سے، ماڑا آیا تو اس کو کہا لنگر کھادا ہی سید کے جدی رہن دیا اور پھر سنا، اور تگڑا آ گیا تو پیر صاحب گاڑی کا دروازہ بھی خود کھول رہے ہیں. پیر صاحب بوٹیاں ڈال ڈال کے دے رہے ہیں، کہتے ہیں رات خواب آئی تھی کہ سویرے تو ملنے آئے گا، تو آیا نہیں، میں نے تجھے منگایا ہے. اگر اخلاقی قدروں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اخلاق حسنہ کا درس دینا تھا، انہوں نے پیار سکھانا تھا، محبت، وہاں یہ حال ہو کہ مطمع نظر پیسہ ہو جائے، وہاں اگر یہ انداز ہو. اور یہ ایک پہلو دوسرا بھی ہے. میں ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ابا غریب ہو تو بچے فرما بردار نہیں ہوتے. ابا تگڑا ہونا پتا ہو اس کے ہاں حصے میں 2-3 مربع زمین ہے تو پیر دباتے ہیں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے 2 کنالیں نہیں دینی کسی کو بھی زندگی میں. تو جناب کیسے؟ کہنے لگے اگر سارا کچھ ہاتھ کاٹ کے دے دیا تو پیر ہی کوئی نہیں دبائے گا. بچے بھی اس حالات یہ ہوتے ہیں کہ لوگ یہ تصور نہیں کرتے کہ اخلاق اور چیز کا نام ہے، دنیا داری اور چیز کا نام ہے. اپنے اخلاق پر محنت کرنی چاہیے، اپنے معاملات کو سنوارنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میرا فلاں آدمی سے رشتہ کس قسم کا رشتہ ہے. دنیا داری کا تعلق ہے، لالچ کا رشتہ ہے، جھوٹ اور دغے کا رشتہ ہے. لوگ سوچتے ہی نہیں، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، جو بات ہوتی ہے بیان کر دیتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابہ کے اخلاقی پہلوؤں پہ توجہ دیتے. حضور حلم کا، حوصلے کا، تحمل کا، بردباری کا، سخاوت کا درس دیتے. اسی لیے اخلاقی قدریں بڑی مضبوط تھیں. بھائی آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کھول کے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کھول کر کے دیکھیں، خیرات بٹ رہی ہے، زکوٰۃ بٹ رہی ہے، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. حضرت سیدنا اسامہ بن زید بیمار ہو گئے. امام حسین کو کسی نے بتلایا کہ میرے رسول پاک کا غلام بیمار ہو گیا ہے. حضرت امام حسین تیمارداری کرنے گئے، قدم رکھا، حضرت اسامہ حضور کے محبوب تھے، قدم رکھا کمرے میں تو جناب اسامہ نے امام حسین کا چہرہ دیکھا تو چیخ ہی نکل گئی، تڑپ کے روئے، کہنے لگے میری موج نہیں لگ گئی، حضور کے جلوے مجھے نظر آ گئے. امام حسین اندر داخل ہوئے تو جناب اسامہ بن زید نے بازو پکڑا اور سینے پہ رکھ لیا. حضرت اسامہ بن زید تڑپ کے روئے. امام علی مقام کہنے لگے بھائی روتے کیوں ہو، بات بتاؤ. کہنے لگے دنیا چھوڑ رہا ہوں پر 80 دینار کا قرضہ ہے،
نہ کوئی بھائی نہ کوئی سجن نہ کوئی دوست، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، شے ہی کوئی نہیں۔ سوچتا ہوں قبر پہ بوجھ لے کے جاؤں گا اور پھر کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، کہنے لگے حسین آج اگر مصطفیٰ کریم حیات ظاہری میں ہوتے تو میں جا کے بازو تھام لیتا، میں قدموں میں بیٹھ جاتا، میرا رسول تو غیروں کے بھی بوجھ اٹھا لیا کرتا ہے۔ اخلاقی قدریں دیکھیے، امام حسین فٹافٹ اٹھے، بیٹا بھی ساتھ تھا، غلام بھی ساتھ تھے، سب کچھ ہو سکتا تھا۔ امام حسین اٹھے، گھر گئے، اپنی چادر میں 80 دینار ڈالے، چھپائے اور لے کے آئے، لا کے حضرت اسامہ بن زید کو دی، اور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں رات آئے تھے 80 دینار، میں کہہ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، پتہ نہیں رب کریم نے کس کا نصیب میرے گھر بھیج دیا ہے، مجھے تو حاجت نہیں تھی، یہ تو تیرے پیسے تھے جو میرے گھر تھے، تو میرے رب نے ڈیوٹی لگائی کہ جا اسے دے کے آ۔ جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بیدار ہوتی، جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بیدار ہوتی، اس قوم کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اخلاق کو صورت دیتا تو سب سے اچھی صورت اللہ اخلاق کو عطا فرماتا۔ سارا دن کنگا کیا، سارا دن شیشے پہ کھڑے رہے، سارا دن آئینہ دیکھا، او بھائی ذرا گردن چکا کے دل بھی دیکھ لیتا، اگر تو میل کوئی نہیں پھر تو بڑا حسین ہے، اگر بغض کوئی نہیں پھر تو بڑا پیارا ہے، اگر حسد کوئی نہیں پھر تیرے اندر بڑی روشنی ہے، اگر تو کسی کا دکھ بانٹتا ہے تو پھر کیا بات، اگر تجھے کسی پہ شفقت آتی ہے پھر کیا بات ہے، اگر کسی کے رونے سے تیری آنکھیں بھی رو پڑتی ہیں پھر تو بڑا ہی اعلیٰ آدمی